کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی بڑا خرچ اچانک سامنے آ جاتا ہے اور مالی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، تو آج ہم الائڈ پرسنل فائنانس کو ذرا تفصیل سے سمجھیں گے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اور کس طرح مالی ضروریات کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، زندگی میں کب کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ کبھی کوئی میڈیکل ایمرجنسی آ جاتی ہے یا اچانک گھر کی مرمت کا کام نکل آتا ہے۔ ایسے وقت میں فوری طور پر پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے اور بس یہیں پر اس طرح کی مالی سہولت کام آتی ہے۔ اچھا، تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ پرسنل فائنانس ہے کیا، پھر اس کے خاص فائدے کیا ہیں، کون اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور ہاں، سب سے اہم، اس پر خرچہ کتنا آتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال، یہ الائڈ پرسنل فائنانس آخر ہے کیا؟ اس کا جو بنیادی آئیڈیا ہے نا، وہ بہت ہی سیدھا سادہ اور آسان ہے۔ دیکھیں، آسان لفظوں میں یہ ایک ایسی سہولت ہے جس سے الائڈ بینک سے ایک رقم لی جا سکتی ہے اور پھر اسے اپنی سہولت کے مطابق چھوٹی چھوٹی ماہانہ قسطوں میں ایک طے شدہ وقت کے اندر واپس کیا جاتا ہے۔ مطلب ایک سیدھا سادھا قرض کا نظام ہے۔ اب اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا خرچہ ایک دم سے سر پر آ جائے تو اسے چھوٹی قابل انتظام ماہانہ ادائیگیوں میں بانٹ دیا جائے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ بجٹ بھی خراب نہیں ہوتا اور مالی دباؤ بھی بہت کم ہو جاتا ہے۔ چلیں اب ذرا اس کی ان خاص باتوں اور فائدوں پر نظر ڈالتے ہیں جو اسے ایک بہت ہی کارآمد اور آسان آپشن بناتی ہیں۔ اس کی سب سے زبردست بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی لچک، یعنی جو فنڈز ملتے ہیں انہیں کئی طرح کی ذاتی ضرورتوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فرض کریں کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہے یا شادی بیاہ کا خرچہ، بچوں کی تعلیم، کہیں گھومنے پھرنے جانا ہے یا گھر میں کوئی کام کروانا ہے، یہ سب اس میں کور ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی کچھ اور بڑے فائدے ہیں، جیسے اپنی آمدنی کے حساب سے قرض کی رقم لی جا سکتی ہے، ماہانہ قسطیں بہت آسان ہوتی ہیں، پیسے واپس کرنے کے لیے لمبا وقت مل جاتا ہے، اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بہت سادہ سا ہے اور ساری شرطیں بالکل صاف صاف بتائی جاتی ہیں۔ تو اب سب سے اہم سوال کہ بھئی اس سہولت کے لیے اپلائی کون کون کر سکتا ہے؟ آئیے ذرا اہلیت کے جو معیار ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اچھا، تو درخواست دینے کے لیے کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو پوری کرنی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو درخواست دینے والا پاکستانی شہری ہو، پھر آمدنی کا کوئی مستقل ذریعہ ہونا چاہیے، عمر بھی بینک کی بتائی ہوئی حد کے اندر ہو، اور ہاں، کم از کم تنخواہ کی جو شرط ہے وہ بھی پوری ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سہولت عام طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو کہیں مستقل نوکری کرتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں اور کسی جانے مانے ادارے میں کام کر رہے ہیں۔ اور جب اپلائی کرنا ہو تو کچھ کاغذات بھی چاہیے ہوں گے، جیسے کہ شناختی کارڈ کی ایک کاپی، پچھلے کچھ مہینوں کی سیلری سلپس، بینک اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ اور ادارے کی طرف سے ایک لیٹر جو نوکری کو کنفرم کرے۔ ٹھیک ہے، تو اب جب اہلیت اور کاغذات کا پتہ چل گیا تو اب دیکھتے ہیں کہ اپلائی کرنے کا جو پورا پروسیس ہے وہ اصل میں کام کیسے کرتا ہے۔ یہ پروسیس بہت ہی سیدھا سا ہے، بس اپنی قریبی الائڈ بینک کی برانچ جانا ہے، وہاں سے پرسنل فائنانس کا فارم لینا ہے، اس فارم کو بھر کر جو بھی ضروری کاغذات ہیں ان کے ساتھ جمع کرا دینا ہے۔ اس کے بعد بینک دی ہوئی معلومات کو چیک کرے گا اور اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو منظوری کے بعد رقم فراہم کر دی جائے گی۔ اور اب آتے ہیں سب سے آخری اور شاید سب سے اہم حصے پر، اس قرض پر آنے والے اخراجات۔ دیکھیں، کوئی بھی مالی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ اس کی اصل قیمت کیا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ قرض کی قیمت صرف سود کی شرح ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کل لاگت میں کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں، جیسے بینک کا اپنا منافع یا مارک اپ، فارم جمع کرانے کی پروسیسنگ فیس، اگر قسط لیٹ ہو جائے تو اس پہ لگنے والے چارجز، اور کچھ کیسز میں انشورنس یا دوسری انتظامی فیسیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اور اسی لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ کسی بھی قرض کے معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے اس کی تمام شرائط کو بہت غور سے پڑھیں اور سمجھیں، تاکہ بعد میں کوئی بھی غیر متوقع پریشانی نہ ہو۔ تو آخر میں ایک سوال پر بات ختم کرتے ہیں جس پر سوچنا چاہیے۔ جب ہر مہینے ایک طے شدہ رقم ادا کرنی ہو تو یہ چیز لمبے عرصے کی مالی منصوبہ بندی کو کتنا آسان اور مستحکم بنا سکتی ہے۔